ہمارے خود ساختہ ضابطے ہیں، ہم نے خود متعین کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے ضابطے اور ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ وہاں درہم و دینار اور ڈالر نہیں دیکھے جاتے، وہاں سحری کے آنسو دیکھے جاتے۔ کس کے پاس سجدے زیادہ ہیں، کس کے پاس نمازیں زیادہ ہیں، کس کے پاس خوف خدا زیادہ ہے۔ مربے نہیں دیکھے جاتے، سجدے دیکھے جاتے۔ وہاں زندگی کا یہ حسن اور یہ جمال دیکھا جاتا ہے۔ تو بہت لوگ جو دل کے بادشاہ ہیں، جو اندر کے غنی ہیں، جن کی روح تابندہ ہے، جن کا من روشن ہے، لیکن دنیا انہیں پرے کی حیثیت بھی نہیں دیتی۔ اور کتنے لوگ جو اندر سے کالے ہیں، جن کا اندر جو ہے وہ انسانیت بھی نہیں رکھتا، دنیا کے اوپر انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، انہیں عالی وقار مسندوں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ضابطے ہیں، لیکن جب قیامت آئے گی یہ ضابطے ٹوٹ جائیں گے۔ ضابطے وہ ہوں گے جو رب کے ضابطے ہوں گے۔ فرمایا خافضۃ رافعہ، کئیوں کو ذلیل کر کے رکھ دے گی، کئیوں کو سر بلند کر دے گی۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، جب زمین تھر تھر کانپنے لگے گی، وہ ایک لمحہ آئے گا، قیامت کا جھٹکا اتنا زوردار ہوگا۔ حضرت اسرافیل جب سور پھونکیں گے تو پہلے اس کی آواز مدھم ہوگی، پھر تیز ہوتی جائے گی، انسان اس سے خوف زدہ ہوگا، پھر سینوں میں دل دہلنے لگیں گے، پھر کان کے پردے پھٹ جائیں گے، پھر دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پھر پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ تیز جھٹکا آئے گا، اتنا تیز جھٹکا ہوگا کہ درخت اور پہاڑ جڑوں سمیت اکھڑ کے باہر آ جائیں گے اور پھر ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پہاڑ ٹکرا کے کیا ہوں گے؟ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پھر پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ یہ کوہ ہمالیہ، یہ کیٹو، یہ ماؤنٹ ایورسٹ، یہ بڑے بڑے پہاڑ آپس میں ٹکرائیں گے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کتنے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ آؤ قرآن سے پوچھئے۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کمرہ بند ہو، اندر تاریکی ہو، کسی گوشے میں چھوٹا سا سوراخ ہو، یا روزن سے اندر دھوپ آ رہی ہو، تو کسی گوشے میں لگ کر کے دیکھیں تو اس دھوپ میں چھوٹے چھوٹے ذرے اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ ہاتھ میں ان ذروں کو لیں، ہاتھ کو کھولیں، تو پھر آپ کو کوئی ذرہ نظر نہیں آتا، چونکہ وہ باریک اتنے ہوتے ہیں۔ ان اڑتے ہوئے ذرات کو، غبار کے ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو عربی میں ہبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب پہاڑ ٹکرائیں گے تو کتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے؟ قرآن پڑھیے، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا۔ جس طرح کے روزن سے آنے والی دھوپ کے اندر اڑتے ہوئے باریک اور مہین ذرے تم کو دکھائی دیتے ہیں، یہ بڑے بڑے پہاڑ اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے۔ اس قدر دنیا تہو بالا ہو جائے گی، زمین جو ہے وہ تانبے کی ہو جائے گی، عظیم صورتحال پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ پورے قہر و جلال میں ہوگا۔ آواز آئے گی، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ آج جو چھاتی تان کے چلتے ہیں اس دن کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا۔ آواز آئے گی، این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ اس وقت نہ نمرود سر اٹھائے گا، نہ حامان، نہ قارون۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، حکمرانی میری ہے، تخت و تاج میرا ہے، کبریائی، بڑائی، عظمت، تکبر مجھی کو زیبا ہے۔ عجیب صورتحال ہوگی قیامت کا یہ نقشہ اللہ بیان فرما رہا ہے۔ بلکہ سورۃ التکویر اٹھائیں، قرآن مجید 30واں پارہ ہے، وہاں پورا نقشہ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں بھی اجمالاً ذکر کیا گیا، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائیں گے۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، ایسے جس طرح روزن کی دھوپ میں چھوٹے چھوٹے مہین ذرے ہوتے ہیں، اس طرح تمہیں اڑتا ہوا غبار دکھائی دے گا، پہاڑ اس صورت میں بن جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور اے لوگو تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے، پوری بنی نوع انسانیت 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو۔ آج تو تقسیمات بہت ساری ہے، برادریوں کی تقسیمات، فرقوں کی تقسیمات، مذہبوں کی تقسیمات، چودھری کمی کی تقسیمات، غریب امیر کی تقسیم،
اسی طرح مزدور سرمایہ دار کی تقسیم، عربی اجمی کی، گورے کالے کی، شرقی غربی کی، کئی تقسیمات ہیں، تقسیم در تقسیم ہے، لیکن قیامت کے دن یہ ساری تقسیمات، سارے امتیازات ٹوٹ جائیں گے، 3 گروہوں میں پوری انسانیت بٹ جائے گی۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ ہوا پہ لکھی ہوئی کوئی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، امر واقعیہ ہے جو ہونا ہے، جو تمہارے رب نے سچی کتاب میں خبر دی ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، پھر تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پہلا گروہ دائیں سمت والا، سجی سمت والا پہلا گروہ۔ ما اصحاب المیمنہ، فرمایا کیا شان ہے دائیں طرف والوں کی، یہ اہل جنت کا گروہ ہوگا، نیکوکاروں کا گروہ ہوگا۔ واصحاب المشأمہ، اور بائیں طرف والا گروہ۔ ما اصحاب المشأمہ، کتنے بد نصیب لوگ ہیں بائیں سمت والے، یہ اہل جہنم کا گروہ ہوگا۔ والسابقون السابقون، اور جو آگے نکل جانے والے ہیں وہ تو خیر آگے نکل جانے والے ہیں، یہ بھی ایک تیسرا گروہ ہوگا، یہ جنتیوں کا گروہ ہوگا، لیکن اصحاب یمین سے بھی آگے چلا جائے گا۔ یہ انبیاء کا گروہ ہے، یہ اصحاب رسول کا گروہ ہے، یہ دین کے کاموں میں باقی دینداروں سے آگے بڑھ بڑھ کے کام کرنے والوں کا گروہ